سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ قدم عن جراب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب نكسوا رؤوسكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے وستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریب ماں یک نگاہ، پیر پیران میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری پر حال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، او کما قال علیہ السلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. آپ کو سبحان اللہ کہنے پر چندہ نہیں دینا پڑے گا. آپ اگر کہہ لیں گے تو قبر میں اور حشر میں انشاءاللہ یہ فائدے کا ہی سودا رہے گا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، تیرے دیدار پہ ٹھہرا ہے تیرے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں پہ چہرہ تیرا. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. مجھ کو کوئی رسوا بھی اگر کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا. ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. قریب جتنے لوگ تشریف فرما ہیں سب کو یہ پتا ہوگا کہ یہ شادی کی تقریب ہے. میں گزارش گزار ہوں کہ شادی کی تقریب میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے کہ محسوس ہو کہ یہ شادی کے موقع کا جلسہ ہے. اگر سارے جلسوں کی کنڈیشن بظاہر ایک جیسی کر دی جائے تو گزرنے والے کو احساس نہیں ہو سکے گا کہ یہ لوگ کس موقع پر بیٹھے ہے نا. اس لیے شادی کے موقع کی کم سے کم کیفیت اور ہونی چاہیے تاکہ محفل کرانے والا بھی اس چیز کا احساس کرے کہ نہیں لوگوں کو مزہ آیا، لوگوں کے ایمان کو جلا ملی، لوگوں کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کے اظہار کے حالات آثار ہم نے دیکھے. اگر گزرنے والا یا جلسہ کرانے والا یہ سوچے کہ نہیں یار حالات تو الگ ہی بنے بیٹھے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ٹھیس پہنچتی ہے. اس دور میں بلا مبالغہ اس طوفان بدتمیزی کے دور میں شادی کے موقعوں پر ایسی مبارک محفلیں سجانا کسی جہاد سے کم نہیں ہے، یعنی کسی جنگ سے کم نہیں ہے. پورا معاشرہ ایک طرف ہوتا ہے، رشتہ دار طرح طرح کی باتیں سمجھاتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت جن کے مقدس دلوں میں ہوتی ہے وہ یہی ایک بات کہتے ہیں، زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ.
لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے کیا کیا کیا. غوث پاک سرکار کی بات کروں، شہنشاہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت سرکار سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں رویا کرو، عشق رسول میں رویا کرو، یاد رسول میں رویا کرو، خوف رسول سے رویا کرو، قیامت کے دن کو یاد کر کے رویا کرو، موت کی سختی کو یاد کر کے رویا کرو. مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم اور آپ رونا تو دور کی بات ہے، حالات ایسے ہیں کہ شادیوں کے موقعوں پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو احساس شاید محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ 2-4 دن جو ہیں اس میں شریعت کے قانون کچھ الگ ہوں گے، اس میں نمازیں چھوڑنا لوگ عام بات کر لیتے ہیں. گھر میں شادی ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، گھر میں شادی ہے اس لیے نگاہوں سے بدکاریاں کر رہا ہے، گھر میں شادی ہے اس لیے جناب والا اپنی زبان پر جو ہے وہ صحیح اچھے الفاظ نہیں لا رہا، گھر میں شادی ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا عامل معاذ اللہ رب العالمین نہ بنا کر وہ دنیا داری کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ امتحان کا لمحہ ہے. جب کسی میرے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا دوست پلٹ کر کہتا ہے آج تیری آزادی کی آخری رات ہے، آج کے بعد تو قید کر دیا جائے گا. انٹرنیٹ پر اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، لوگ تصویریں واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آج کے بعد کا یہ قیدی، آج کے آخری رات، آج اس کی آزادی کی آخری رات ہے، آج کے بعد یہ آزاد نہیں رہ پائے گا. حالانکہ یہ ان کی کج فہمی ہے، حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے. یہ ذمہ دار علماء کا منبر ہے. آپ ان سے پوچھیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. پتا چلا ہم اور آپ بکے ہوئے ہیں، پتا چلا ہم آج قیدی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اسی دن ہم قیدی ہو گئے تھے جس دن ہم نے اقرار کیا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ جس دن ہم نے پڑھا اسی دن سے ہم اپنے آپ میں ایک قیدی کی زندگی گزارنا شروع کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ قیدی کی پابندیاں یہ ہوتی ہے کہ قیدی جیلر کی بات پر چلتا ہے، قیدی وہی جا سکتا ہے جہاں جانے کی جیلر اجازت دیتا ہے، قیدی اسی وقت کھا سکتا ہے جس وقت کھانے کی اجازت جیل کا پرشاسن دیتا ہے، قیدی اس وقت ہی سونے کے لیے بستر پر جا سکتا ہے جب ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. پتہ کیا چلا، اصل قید تو ہم اسی دن ہو گئے تھے جس دن ہم نے حضور کی زلف واللیل سے پیار کیا تھا، جس دن ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، جس دن ہم نے حضور کی رخ والضحیٰ پر اپنا دل دیا تھا، جس دن ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مانا، اس دن ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا سنو اب ہماری صبح ویسے نہیں ہوگی، ہماری صبح ویسے نہیں ہوگی جیسی صبح اور لوگوں کی ہوتی ہے، ہماری شام ویسی نہیں ہوگی. آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. آپ کی شام ویسے نہیں ہوگی جیسے اور لوگوں کی ہوتی ہے، ہماری آپ کی راتیں ویسی نہیں ہوں گی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوتی ہیں، بلکہ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری دوپہر، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، جاگنا، چلنا، سب کچھ حضور کی شریعت اور حضور کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. تبھی تو وہ مومن کامل ہے. اور اگر اس کی زندگی میں حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے، امامہ کتنا ہی ٹائٹ ہو، جبہ کتنا ہی خوبصورت ہو، نالین شریف دلی سے منگوا کے لگوا لی ہو، میلاد النبی کے موقع پر خوب خرچہ کیا ہو، لیکن قرآن کہتا وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. رسول اللہ کے آنے کا مقصد ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اگر رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو رہی ہے صحیح معنوں میں، اس کے اپنے اپنے لیول ہیں، جس لیول کی نافرمانی آپ کریں گے اس لیول کا عذاب ہے. اور اگر دل میں محبت آتی ہے تبھی بندہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے. صحیح معنوں میں ایمان کامل جب بندے کے دل میں آ جاتا ہے
اس کو دوسری چیزیں لغو لگنے لگ جاتی، بیکار لگنے لگ جاتی، ان کا دل نہیں لگتا دوسری چیزوں میں۔ کوئی پوچھے آپ سے غوث پاک بہت کرتے ہو، میں نے پرسوں کی تقریر اسی پر کی تھی، اسی موضوع پر، کہ شہنشاہ بغداد کی محنتیں دیکھی جائیں، اسی اقتباس سے ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ وہاں نہیں پڑھا تھا، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ 40 سال تک رات بھر عبادت کرتے رہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم 40 منٹ تک بھی مسجد میں جمعے کے دن بھی مشکل سے بیٹھتے؟ آدمی وقت دیکھ کے اس ٹائم جاتا ہے کہ خطبے کی اذان ہونے والی ہو تو ہم پہنچیں، اور اگر مولانا صاحب جوش میں ہیں اور تقریر مولانا عنی صاحب نے کوئی 5 منٹ زیادہ کر دی تو اس 5 منٹ میں 20 بار لوگ گھڑی دیکھ لیتے ہیں، کیا ہوا مولانا صاحب بیٹھے نہیں، کیا ہوا مولانا صاحب بیٹھے نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 4 گھنٹے کا میچ، 2 گھنٹے کا میچ دیکھتے ہوئے بوریت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، گھنٹوں بندہ چلاتا ہے۔ 5 گھنٹے اگر ٹرین لیٹ ہو اور اسٹیشن پہ بٹھا کے انٹرنیٹ دے دیا جائے تو وہ 5 گھنٹے نیٹ لے لے گا، وقت صرف ہو جائے گا۔ سوال میرا یہ ہے آپ سے، زیادہ لمبی چوڑی بات گھمانی نہیں ہے، سوال یہ ہے کیوں انٹرنیٹ چلانے میں دل لگتا ہے اور مسجد میں نہیں لگتا؟ سوال ہے کیوں وہ 40 سال تک رات پر عبادت کر لیتے تھے اور ہم 40 رکعت بھی نہیں پڑھ پاتے؟ وہ رات پر پڑھتے رہتے تھے، ہم رات کے 40 منٹ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ریزن کیا ہے؟ کسی نے اللہ والے سے پوچھا تھا میرا دل عبادت میں نہیں لگتا، حضرت خواجہ حسن بصری، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے میرا دل عبادت میں نہیں لگتا؟ معلوم ہے انہوں نے پلٹ کے کیا کہا؟ فرمایا شاید تو کوئی ایسے شخص سے مل کے آیا ہے جس شخص کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کی صحبت میں بندہ رہے جو نہیں ڈرتے، تب دل کا یہ حال ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ خود ہی نہ ڈرے، ایمان کی چاشنی بندے کو جب ملتی ہے، جس طرح آپ 5 گھنٹے انٹرنیٹ پر خرچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے ان کی راتیں پوری ہو جاتی تھی، اور صبح کی اذان فجر کی جب ہوتی تو سیدہ زہرا فرماتی تھی میرے اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں، رات پوری ہو جاتی ہے، فاطمہ کی رکعت پوری نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ سب سنتے ہیں تو پھر زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اگر سن کر عمل نہیں ہے تو پھر سننے کا فائدہ ہے کچھ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس دوسرے کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن جیسے دینیات کی بات آ جائے، نہیں صاحب وقت نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم کم مل پاتا اس لیے مسجد نہیں آ پاتا، وقت نہیں مل پاتا اس لیے جلسے میں نہیں بیٹھ پاتا، میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں محفل میں بیٹھوں گا۔ اگر وہی بندے کو لے جا کر کہیں ایسے دوست کی محبت میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ تیرا دوست ہے اور اس دوست کا برتھ ڈے 12 بجے کے بعد اس کی برتھ ڈیٹ شروع ہوگی، تو بتائیں میرے جماعت بھائی، اب دوست کی محبت میں رات 12 بجے کا انتظار کرتے، جگ جاؤں وش کر دوں پھر سو جاؤں؟ آپ سوچیں کہ آپ کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے جو کل بے وفا ہو جائے گا، یا وہ زیادہ ضروری ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہتا تھا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے؟ ہم یہیں آ کر کمزوری کا شکار ہوئے۔ ہمیں دوسروں کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنی طرف توجہ کرنا ہے۔ دوسرے تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر ہیں، لیکن آپ اور ہم صلاح الدین ایوبی کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ اور ہم کیا طارق بن زیاد کے طریقے پر ہیں؟ آپ اور ہم کیا صحابہ کرام جتنی تکلیفیں اٹھا رہے؟ چھوڑیں تکلیفیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی شادی کے موقع پر ناچ نہ کرو تو لوگ اس مولوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس مبلغ صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مقرر کا تو کچھ کر نہیں سکتے بیچارہ، وہ ایک رات کا مہمان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ دوبارہ نہیں بلائیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو بندہ کہنے کے لیے آتا ہے لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اس سے منہ چرا کر بھاگنے لگتے ہیں۔ کیا فرشتوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں؟ کیا حساب کتاب سے بھی بھاگ سکتے ہیں؟
کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کی تفسیر نہیں پڑھی ہے؟ توجہ سے سنیے، ایک صحابی کی بات کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ کے ہر صحابی بے مثال، ہر صحابی بے مثال. میں نے اپنی تقریروں میں کئی جگہ کہا ہے، حضور کے صحابہ پر بات کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لینا، انہوں نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کو دیکھنے کا ارمان لے کر خلیل اللہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. بڑا جملہ بول رہا ہوں. جس چہرے کو ظاہری زندگی میں دیکھنے کی تمنا لے کر یحییٰ اور زکریا بھی اس دنیا سے چلے گئے. عالم روحانیت میں جلوہ جہاں آرا سب نے دیکھا. روحوں کی دنیا میں، اپنی قبروں کی دنیا میں جو جس کو علم اللہ نے عطا فرمایا اس نے محبوب کے چہرے کو دیکھا. لیکن جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے آنے کی دعائیں ابراہیم خلیل اللہ نے کی، جس کے آنے کی خوشخبریاں سرکار اسماعیل، سرکار موسیٰ، سرکار عیسیٰ نے دی، وہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، وہ بن کر نور پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام سے شاہ سلیمان نے حکومت کی. ہاں وہی کون؟ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کی عظمت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے آنے پر بیان کریں. اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد پر عیسیٰ نے تقریر کی، لیکن عیسیٰ کی ظاہری آنکھوں نے حضور کے ظاہری چہرے کو نہیں دیکھا. لیکن یہ مقدس لوگ ہیں مصطفیٰ کے، وہ صحابہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھا ہے جس کی قسم خود اللہ رب العزت یاد فرماتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور ایک دعا کی اور دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا ہے، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم. محبوب کا وہ چہرہ ہے جس کی قسم قرآن یاد کرے. اس ظاہری چہرے کو بہت سے لوگوں نے سراہا، ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، لیکن بہت خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اس چہرے کو دیکھا اور وہ محنتیں کر کے دکھائیں. آج ہمارا معاشرہ یہاں ہے کہ ہم شادی کے موقع پر اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں کہ اگر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو مولانا لوگ، عالم لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنے مقتدیوں سے کہتے کہ بھئی یہ کام مت کرو. آج ہم اس کگار پہ آ گئے. اس کے باوجود بھی جو بڑے لیول کے لوگ، اسٹینڈر لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس بات کا اظہار کرتے نہیں صاحب ہمارا تو اپنا اسٹینڈر ہے. یہ شادی سے پہلے یہ ویڈیو گرافی، آج کل تو یہ حال ہو گیا، اب تو انویٹیشنز ویڈیوز میں آتے ہیں اور کئی ایسے بے شرم ہیں تو ہم لوگوں کو بھی بھیجتے وہ شرم نہیں کرتے. افسوس ہے، ترقی یافتہ دور کا نام، اس بے حیائی کا نام ترقی ہے. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، یہ اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہمیں. حقیقت کیا آپ دیکھیں، آپ خود غور کریں. پہلے کنڈیشن یہ تھی سلیم صاحب، حالات یہ تھے کہ لوگوں کو خط پڑھنا نہیں آتا تھا. پورے محلے میں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جس کو پڑھنا آتا تھا، اور اس کو بلا کے لاتے تھے کہ لاؤ بھائی. شام کو بٹھاتے، اس کو پکڑ کے لاتے، اس کو چائے پلاتے، ذرا خط آیا پڑھ کے سنا تو یہ کیا لکھا ہے. پورے محلے میں ایک بندہ وہ پڑھ کے سناتا ایسا لکھا ہے. پھر خط لکھنا ہوتا تو لکھنا سب کو نہیں آتا تھا.
پھر بندہ پکڑا جاتا، کوئی ایک بندہ 100 200 میں 50 میں ایک بندہ ملتا جو لکھتا، پھر اس کو بٹھا کے بول کے لکھوایا جاتا، پھر اس میں ٹکٹ لگایا جاتا، پھر اس کے بعد خط کو روانہ کیا جاتا. اتنی جہالت تھی، لیکن رشتے 70 سال چلتے تھے. رشتے ساری زندگی چلتے تھے، رشتے پشتوں تک چلتے تھے. آج 5 سال میں طلاق کی باتیں آ رہی، 6 مہینے میں طلاق کی باتیں آ رہی، سال بھر میں طلاق کی باتیں آ رہی، 5 سال 10 سال میں ڈبل بار طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے، 20 سال میں کئی بار معاملات اور کورٹ تک پہنچ رہے ہیں. یہ کیوں ہے بھائی؟ ایجوکیشن تو بڑھا ہے، علم تو بڑھا ہے، ترقی کی ہے، آپ نے ماڈرن ہوئے ہیں آپ. اب کسی کو لکھنا نہیں آتا تو کیا ہوا؟ بولتے گوگل سرچ کر کے بتا دے گا. اب کسی کو لکھنا نہیں آتا تو کیا ہوا؟ واٹس ایپ آڈیو میں ڈالے میسج پہنچ جائے گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا ریزن رہا؟ ایک وجہ یہ کہ وہ عیاشیاں ہونے لگی جو پہلے نہیں ہوتی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ بھروسہ ایک دوسرے سے ختم ہو گیا. پہلے لوگوں کو بھروسے تھے، اب لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا. پہلے خود شوہر اپنی بیوی کو موبائل دلاتا ہے، جوش میں نیا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اسی کا کوئی وہ دوست جو شریعت مطہرہ کو نہیں جانتا، جو صحیح معنوں میں حضور سے محبت نہیں کرتا، جو اسلام کے قانون کو نہیں جانتا، وہی دوست اس کے کان میں آ کے کہتا ہے تیری بیوی تو کئی گھنٹوں تک انٹرنیٹ پر واٹس ایپ پہ وقت گزارتی ہے، تیری بیوی کا نمبر تو میں نے فلاں کے موبائل میں دیکھا تھا، فلاں کے موبائل میں دیکھا تھا. نتیجہ شک کا زہر شوہر کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور کان کھول کر سن لیجئے، شک کسی کے بارے میں اگر آپ کو آ گیا، چاہے کسی کے علم کے حوالے سے، کسی کے نسب کے حوالے سے، کسی کی عزت کے حوالے سے، کسی کے کیریکٹر کے حوالے سے، کسی کے کردار کے حوالے سے، کسی کے رشتے کے حوالے سے، کسی کی دوستی کے حوالے سے اگر شک آ گیا تو شک کا علاج کچھ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. یا تو کوئی ایسا اتفاق ہو کہ آپ کی زبان کھل جائے اور اس شک کو یقین یا شک کو ختم کرنے کی منزل تک لے جانے کی کوشش کریں، تب وہ شک زائل ہوگا، وگر نہ تو وہ شک کسی کنڈیشن میں ختم نہیں ہو سکتا. اب اگر بیوی کسی سے محبت سے وعلیکم السلام بھی کہہ دے تو وہ شک کا جو زہر دل میں ہے اس سے اس بندے کی مینٹلٹی اور ذہنیت کو وہ خراب کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے اسلام نے ان چیزوں سے پہلے ہی پابند کیا ہوا ہے. اگرچہ آپ کو سخت لگتا ہے، میں بات کر رہا تھا حضور کے صحابہ کی، کتنی محنتیں انہوں نے کی. ہم اس کگار پر ہیں کہ ایک کام کے لیے جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے حصے کی تبلیغ کرتا ہے کم و بیش، لیکن ایک وہ لوگ تھے جن لوگوں نے احد لڑی، جنگ بدر میں پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑے، اور اس کے باوجود بھی خدا کی قدرت، خدا کی رضا کے لیے ایسے چلے گئے کہ ان کو کفن تک میسر نہ آیا تو نہ آیا، لیکن انہوں نے کبھی شکوے کے لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالے. ایک صحابی رسول کا قصہ پڑھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے. خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس صحابی ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ کفر سے بدر کے میدان میں لڑے، احد کے میدان میں بھی جاں بازی دکھائی. مقام رجی میں پکڑ لیا گیا ان کو دھوکے سے. جب پکڑ لیا گیا، انہوں نے مکے کے سردار کو، غالباً حارث اس کا نام تھا یا ابن حارث تھا، اس کو بدر میں قتل کیا تھا. وہ بڑا آتنکوادی تھا، اس کو قتل کر دیا تھا. تو اس کے بیٹے کئی تھے، وہ مالدار بھی تھا. تو اس کے بیٹوں نے
جب یہ خبر سنی کہ خبیب قید کر لیے گئے ہیں تو جن لوگوں نے قید کیا تھا ان سے رابطہ کیا، خوب پیسے دیے اور خبیب کو خرید لیا۔ دیکھیں منصب اتنا اعلیٰ کہ اگر کوئی غوثیت کبریٰ کے منصب پر بھی فائز ہو غیر صحابی تو صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کی نسبتوں سے یہ مرتبہ انہیں میسر آیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، توجہ کریں۔ ساری زندگی بظاہر غربت میں گزاری، جنگ کی بات آئی حضور نے فرمایا چلو بدر میں۔ آج ہم ہیں، ہم سے مولانا کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، مت ناچو مت ناچو مت ناچو، نہیں سنتے نہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام، اور وہاں حضور نے ایک بار فرمایا چلو بدر میں۔ کسی نے نہیں کہا حضور 300 لوگوں میں 6 تلواریں ہیں، کسی نے نہیں کہا تلوار ہے نہیں لڑیں گے کیسے، کسی نے نہیں کہا گھوڑا ہے نہیں چڑھیں گے کیسے، کسی نے نہیں کہا سواریاں ہے نہیں جائیں گے کیسے، بدر بہت دور ہے مدینے سے۔ آج بھی بدر کے میدان میں کھڑے ہوئیے تو آپ 10 منٹ تک کھڑے نہیں ہو سکتے، پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، اتنی شدت۔ ابھی میں پچھلے مہینے جا کے آیا الحمدللہ، اتنی شدت گرمی کی، جبکہ وہ موسم گرمی کا نہیں تھا، اور جس دور میں جنگ بدر ہوئی تھی وہ تو شدید گرمی کا موسم تھا، وہ تو اور زیادہ پرانا وقت ہے۔ ان کے پیٹ ان کی پیٹھوں سے لگ گئے تھے، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پیٹھوں سے لگے ہوئے تھے، اتنے پچکے ہوئے تھے۔ ایسی کنڈیشن تھی ان کی کہ کھجور کھا کے وہ روزہ رکھتے تھے، افطار کرتے تھے۔ ایسی کنڈیشن تھی کہ ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، چلو پیٹ میں کھانا نہیں، دانا نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، اور اس کے بعد لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں۔ کوئی جائے گا؟ آپ کو کہا جائے چلو صوفی صاحب کو عرس آ رہا ہے پیدل چلو، نہیں نہیں مولانا صاحب جائز نہیں ہے، مولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اسی لیے نہیں جانا چاہیے۔ مسائل بیان کریں گے، سمجھائیں گے۔ 100 کلومیٹر پیدل نہیں جا سکتے، 70 کلومیٹر پیدل نہیں جاتے، مگر کیا شان تھی ان لوگوں کی۔ حضور نے ایک بار کہا چلو، ایک بار بھی کسی نے کہا رسول اللہ تلوار نہیں ہے لڑیں گے کیسے؟ کہہ سکتے تھے نا، ان کا سوال واجب ہوتا اگر وہ کہتے تو، سوال صحیح ہوتا اپنی جگہ کہ سامنے اگر کوئی تلوار مارے گا تو ہم اپنا بچاؤ کم سے کم کیسے کریں گے، جان بچانا تو فرض ہے۔ ہمارے پاس تو تلوار ہی نہیں، وہ سامنے سے تلوار مارے گا تو ہم کریں گے کیا؟ ہمارے پاس زرہیں نہیں ہیں، ہمارے پاس خود نہیں ہے جو سر پر پہن کر اپنے سر کو زخم سے بچائیں، ہمارے پاس زرہیں نہیں ہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ اونٹ نہیں ہے، سب کے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ حفیظ جالندری نے کہا کہ پوچھا گیا کہ کس بیس پر جا رہے ہو، تو ان مقدس لوگوں نے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھارلے پر، بھروسہ ہے تو سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم تو حضور دیکھ کے جا رہے ہیں، وہ جہاں لے جائیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ اس سنہرے دور کو یاد تو کرتے ہیں، اگر نبی کے وارث آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو آپ صحابہ کی وراثت پر عمل کرتے ہوئے ان کے طریقے پر دین کی طرف آتے کیوں نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو میرا؟ آج میری پوری تقریر سوالوں سے بھری ہوئی ہے، سوچیں ذرا سا۔ میں بدر نہیں پڑھوں گا، رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے بدر 17 رمضان کو، امام صاحب سے سنیے گا۔ آگے بڑھتا ہوں۔ بدر میں لڑے وہ، احد میں لڑے وہ، پکڑ لیے گئے، اتنی تکلیف جھیلی، اس کے باوجود بھی شکوہ نہیں۔ گرفتار کر لیے گئے نا، حضرت خبیب ابن عدی گرفتار کر لیے گئے، مقام تنعیم میں لائے گئے، بلکہ اس سے پہلے حارث کے بیٹوں نے اپنے گھر میں لے جا کر جو ہے وہ ان کو پیک کر دیا۔ اللہ الصمد، پیروں میں زنجیریں ڈال دی، گھر کے اندر باندھ دیا۔ حارث کی بیٹی جب پہنچتی نا حضرت خبیب کے حجرے میں تو دیکھتی کیا کہ بغیر موسم کے پھل صحابی رسول کے پاس موجود ہوتے تھے۔ موسم نہیں ہوتا تھا،
आम का मौसम होता है, मौसम नहीं होता था, बगैर मौसम के फल उनके पास मौजूद होते थे। ताज्जुब करती। बहरहाल तफसील में नहीं जाता, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत खुबैब हैं, आपको मालूम है इस जात को लोगों ने मकाम तनईम, जहाँ मस्जिद आयशा बनी है आज, उस इलाके को मकाम तनईम कहते हैं, जहाँ से अहले मक्का उम्रे का एहराम बांधते हैं। तो मकाम तनईम में लाकर चौराहे पे खड़ा कर दिया। अल्लाह समद। जरा सा गौर फरमाएं आप, जरा तवज्जो करें। आज का ये किस्सा होता ना तो लोग कह देते कि इतनी मेहनत करी, मिला क्या? देख चौराहे में ले जाकर लटका दिया गया। आज का दौर होता तो लोग कहते, मगर मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। इब्राहिम बिन अदम को किसी ने मस्जिद से नीचे फेंक दिया तो इब्राहिम अदम ने से पूछा गया, हजरत आप किसी दौर में बादशाह थे, फिर फकीर हो गए, आपने वो दौर भी देखा था कि लोग आपके लब हिलने का इंतजार करते थे कि इधर से जुमला निकले और उधर आपकी बात पूरी कर दी जाए, आप बादशाह थे। और फिर ये दिन भी आया कि आपने फटे कपड़े पहने, ये दिन भी आया कि आपको मस्जिद से धक्का दिया गया। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, हाँ मुझे मस्जिद से धक्का तो दिया गया, मगर जितने स्टेप में सीढ़ी से गिरता था अल्लाह की बारगाह में उतना बुलंद होता जाता था। हाँ, अल्लाह की बारगाह में उतना बुलंद होता जाता था। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था, एक हदीस का मफ़हूम है, कोई भी हमारी बारगाह का मकबूल फ़क्र व फाका के बगैर नहीं हो सकता। हम समझते हैं फॉर्चूनर खड़ी करो तो ही मुकाबला है और तो ही मकबूलियत है। हकीकत बात तो ये है, जिनके पास तलवारें तक नहीं थी लड़ने के लिए, फरिश्ते उन पर नाज करते हुए नजर आ रहे थे। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, बात कर रहा था खुबैब इब्ने अदी। इतनी कुर्बानियां दी उन्होंने, मगर खुदा की मर्जी देखें आप, कैद कर लिए गए, कई दिन तक कैद रखे गए, चौराहे पे ला के उनको सूली पे लटकाने के लिए चौराहे पे खड़ा कर दिया गया। अल्लाह समद। दर्दनाक वाकया मुस्तफ़ा के साथी का, तारीख उठाकर पढ़ें आप, सीरत की किताबें उठाकर पढ़ें आप, तो उनको यूं करके बांध दिया गया। और बच्चे, कुफ्फारे मक्का के बच्चे, हुजूर मदीना हिजरत फरमा चुके थे, मक्का में मुसलमान बसते नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हालत ये थी कि हजरत खुबैब को खड़ा कर दिया गया। बच्चे आते तो देख के जाते, जवान आते तो तमाशा देख के जाते, बूढ़े आते तो तमाशा देख के जाते, औरतें आती तो तमाशा देख के जाती। एक दीवाना है, उसे चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। उनकी कुर्बानियों पर मेरी जिंदगी कुर्बान। उनके हाथों को रस्सियों से नहीं बांधा गया मेरे भाई, बल्कि उनके हाथों की हथेलियों में उन दुश्मनाने दीन ने कीलें ठोक दी थी। अल्लाह अकबर। लकड़ी से जो है वो लकड़ी पर रखकर यहाँ कील ठोक कर हाथ को लहू लुहान करके कील को लकड़ी से जो है वो हाथ को बांध दिया था। दोनों हाथों को कील ठोक कर इस तरीके से सरकार खुबैब इब्ने अदी को बांध दिया गया। पाँव में बेड़ियां डाली गई। मेन चौराहे पर गुजरने वाला गुजरता है और देखता है कि मोहम्मद अरबी के एक साथी के साथ ये सुलूक किया जा रहा है। इस कदर बातें, इस कदर तमाशा, इस कदर बुराइयां, इस कदर मामलात होने के बावजूद भी बीकानेर वालों, ईमान का टेम्परेचर देखो। सरकार मदीना के उस सहाबी से वहां खड़े होकर किसी ने कहा था, अगर तेरी जगह मोहम्मद होते और तू यहां से हटा दिया जाता और तेरी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दिया जाता तो तुझे कैसा महसूस होता? लोगों का इंटेंशन ये था कि ये सोच रहा होगा कि हुजूर की वजह से मुझे ये तकलीफें मिल रही है और उस पर वो अफसोस कर रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि हुजूर से मोहब्बत की वजह से मुझे ये तकलीफें मिल रही है और वो हुजूर की मोहब्बत पर अफसोस कर रहा होगा। मगर ये तो बात सच थी कि ये इश्क रसूल का कफारा था। ये इश्क रसूल की वजह से यहां तक मकबूलियत की बात पहुंची थी। लेकिन जुमला देखे, खुबैब ने पलट कर कहा, ओ बदज़बानो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी जान चली जाए मगर मेरी बात यह है कि मैं तो मैं हूं। बात मुस्तफा की अगर करे तो मैं 100 जान देने को तैयार हूं, मगर मोहम्मद अरबी को यहां खड़ा होने का तसव्वुर भी नहीं था। ये मुस्तफा जान रहमत अलैहि तहियतुल सलाम के वफादार थे।
وہ کھڑے ہو کر لوگ تانے دے رہے ہیں، ادھر حضرت خبیب شاعری کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی کیا اطمینان ہے، ہمیں سر درد ہو جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں مزہ نہیں آتا، اور اس وقت کیلوں سے ٹھوک کر کھڑا کیا گیا ہے اور بندہ شاعری کر رہا ہے، اور شاعری میں کہہ رہا ہے سن بھائی، جانا تو سب کو ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مگر خوشی اس بات پر ہے اپنے اللہ کے دین پر جا رہا ہوں، رسول اللہ سے وفا کر کے جا رہا ہوں۔ اس شان کے ساتھ جانے کو تیار۔ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو ناموس رسالت کی حفاظت وہیں کھڑے ہو کر وہ اس کنڈیشن میں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان والے لوگ تھے، اتنی پریشانیاں جھیلنے کے باوجود لفظ شکایت زبان پر نہیں ہے، بلکہ کہا کوئی آخری خواہش کا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسی حالت میں بھی نماز ترک نہیں۔ ہمارے حالات کیا ہو گئے یار؟ پرانے لوگ یہ سوچتے تک نہیں تھے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یار، بار بار کہنا پڑے گا کہ یار نماز پڑھو۔ نماز ان کے لیے اتنی ضروری اور اتنی اہم تھی۔ فرمایا گیا حدیث شریف میں، حدیث شریف یہ ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق ترک الصلاۃ ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا جان بوجھ کے نماز ترک کرنے والا، لیکن اس نے کافروں والا کام ضرور کیا ہے۔ 120 صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کم و بیش کہ بے نمازی جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی نماز چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے فتوے کے چکر میں تو رہتے ہیں، ان پر فتویٰ ہے، ان پر فتویٰ ہے، ذرا آپ خود بھی تو غور فرمائیں کہ آپ کہاں ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ اور اگر تبدیلی نہیں آ سکتی تو پھر فائدہ کیا ہے باتیں سننے کا؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو مانتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، صحابہ نے اتباع کر کے دکھائی، صحیح معنوں میں فالو کر کے صحابہ نے دکھایا۔ امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کر کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ کسی نے کہا عثمان، کسی نے کچھ بات کہی بھی نہیں، پھر بھی مسکرا رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا مسکرانے کی وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر بس اتنا یاد ہے میرے محبوب نے یہی وضو کیا تھا اور یہی کھڑے ہو کر مسکرائے تھے، بس میں مسکرانے کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کیا اتباع تھی، جو مسکرا گئے حضور اگر کہیں کھڑے ہو کے تو وہ اس سنت کو بھی قضا نہیں کرتے تھے۔ ہم فرض کو آسانی سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ آگے بڑھے تیزی کے ساتھ، موضوع میں نے کچھ اور لیا تھا لیکن بات کہیں اور چل پڑی، لیکن سنیں تیزی کے ساتھ، یہ قصہ پورا کروں۔ خبیب میں سرکار خبیب کہا نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھ چکے نا، تو کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور آرام سے نماز پڑھوں، اپنے رب کو اور اچھے سے یاد کروں، لیکن میں نے اپنی نماز کو اس لیے طول نہیں دیا کہ تم لوگ کہو گے کہ شاید موت کے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اسی لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے نماز جلدی سے پوری کر لی۔ آخری کار یہ ہوا کہ سولی دے دی گئی حضرت خبیب کو۔ اس سے پہلے کہ سولی دی جائے وہ نعت کے اشعار، اللہ کی حمد کے اشعار سولی پہ کھڑے کھڑے پڑھ رہے تھے۔ رخ مدینہ منورہ کی جانب تھا اور کہتے تھے میرے اللہ میرے محبوب کو میرے حال کی خبر دے دے، میرے محبوب کو میرا سلام دے دے۔ اور یہی مکے میں کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور ممبر نور پر بیٹھے تھے، مدینہ شریف میں ممبر شریف پر بیٹھے تھے، کائنات کے مختار کی مقدس کانوں میں آواز پہنچی۔ کون سے کان، وہ کون سے کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ تحیت والثناء نے وہیں کہا وعلیکم السلام۔ صحابہ تعجب میں کہ حضور ممبر پر بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب کس کو دے رہے؟ صحابہ نے پوچھ لیا رسول اللہ سلام کا جواب کس کو؟ حضور کی آنکھیں بھر آئی ہوں گی
اور فرمایا تمہارا ایک ساتھی خبیب آج مکے میں سولی دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اولاد میں اگر عبد القادر جیلانی آئیں تو وہ ٹھوکروں سے مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ چلیں، جو لوگ غوث پاک کی باتیں نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہ عیسیٰ اس امت میں آنے کی دعا کرتے ہیں، یعنی حضور کے مقتدی بننے کی دعا کرتے ہیں۔ جب مقتدی کا شرف یہ ہے کہ مقتدی مردے زندہ کر دیتا ہے تو پھر مصطفیٰ کیا کیا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر سب کو زندہ کیا جاتا تو پھر اصول دنیا کہاں باقی رہتا۔ اس لیے ہر جگہ اختیار نہیں دکھاتے، کہیں صبر بھی فرمایا جاتا ہے۔ حضور کی آنکھیں بھر آئیں، صحابہ سے فرمایا تمہارا ایک بھائی ہے خبیب، مکے میں اس کو سولی دی جا رہی ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اس کو جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ادھر سولی دی گئی۔ اسلام کی تاریخ میں سولی دے کر سب سے پہلے اگر کسی کو شہید کیا گیا تو وہ یہ ذات حضرت خبیب ابن عدی کی ذات، سولی پہ پھانسی چڑھا کے پھانسی لگا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہیں ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص اگر ایسا ہو جو اپنے بھائی خبیب کی لاش لے آئے تو میں محمد عربی اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ دو صحابی اٹھے، مقداد بن اسود اور ایک صحابی اور تھے، وہیں سے چلے۔ کیوں جنت کی بشارت؟ پہلے تو یہ کہ مدینے سے مکہ بہت دور ہے، وہاں کا سفر کرنا اس دور میں خطرناک تھا۔ دوسری بات یہ کہ مکہ میں جہاں لاش مبارک تھی نا، وہاں 40 دشمنوں کے پہرے تھے۔ پھر ان پہروں میں ان دشمنوں کے تیر کے سائے میں وہ لاش سولی پر ہی لٹکی تھی۔ ذرا توجہ فرمائیں، 40 دن گزر گئے، 40 دن، لیکن اس 40 دن میں اس مقدس صحابی کے جسم اقدس سے خوشبو ہی آ رہی تھی۔ یہ لوگ پہنچے رات کی تاریکی میں، دن میں چھپتے ہوئے مشکل تمام پہنچے۔ پہنچنے کے بعد لاش مبارک کو اتارا، گھوڑے پہ رکھا اور گھوڑے پر رکھ کر لاش مبارک کو مدینہ مصطفیٰ کی طرف چل پڑے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی طرف حضور کے صحابہ چل پڑے۔ پیچھے ظاہر بات ہے کہ فوج پیچھے لگ گئی، کافی دور تک ان کو دوڑایا، تیر اندازیاں ہوئیں۔ قریب تھا کہ یہ دونوں صحابی پکڑ لیے جائیں تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو زمین پر رکھ دیا۔ زمین پر رکھ دیا، جیسے ہی زمین پر رکھا اور ادھر پلٹے جدھر دشمن آ رہے تھے، زمین پھٹی اور حضرت خبیب کا جسم اقدس زمین کے اندر چلا گیا۔ اسی لیے اس صحابی کا لقب بلیع الارض ہے، یعنی وہ صحابی جس کو زمین نے نگل لیا، ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت خبیب ابن عدی جب بہرحال جب دشمنوں نے پکڑا ان کو تو کہا ہم دونوں شیر ہیں، جنگل کی طرف جا رہے ہیں شکار کرنے کے لیے، تم جو ہے وہ روک سکتے ہو تو روک لو۔ انہوں نے دیکھا جب ان کے پاس لاش نہیں ہے تو انہوں نے سوچا شاید کوئی اور لے گیا ہوگا، اس طرح کر کے ان دونوں صحابیوں کو جو لینے آئے تھے ان کو جو ہے وہ چھوڑ کر دشمنان دین چلے گئے۔ لیکن میں صرف یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہونے کے باوجود اتنی کرامتوں کا اختیار۔ اچھا ایک چیز اور چھوٹ گئی، اس وقت یہ دعا کر رہے تھے جس وقت لوگ تماشا بین تھے نا، اس وقت انہوں نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ جتنے کھڑے ہیں سب ہلاک ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں۔ مورخ لکھتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ لیٹ گیا، یہ بددعا سنتے ہی لیٹ گیا۔ جب لیٹ گیا نا تو وہ بندہ کہتا ہے جتنے لوگ اس وقت تھے 1 سال کے اندر سارے ہلاک ہو گئے سوائے میرے کہ میں لیٹ گیا۔ ٹھیک، کرامت یہ بغیر موسم کے پھل آتا ہے، کرامت یہ کہ بددعا کریں تو جناب والا قبول ہوتی ہے، کرامت یہ کہ زمین ان کے جسم کو نگل لیتی ہے
اس منصب پر ہیں لیکن منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ لوگوں نے محنتیں کی اور محنتیں کرنے کے بعد اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، اللہ معاف کرے، فرائض کا بھی پتہ نہیں، اور اس کے باوجود کنڈیشن یہ ہے کہ سمجھتے نہیں جنت ہمارے ابا کی ہے، ہم یوں ہی گھومتے پھرتے چلے جائیں گے، کوئی یعنی گارڈن، کوئی پبلک پارک ہے کہ ہم پھرتے ہوئے چلے جائیں۔ افسوس کا مقام ہے، یہ شادیوں کے موقعوں پر ہماری نگاہیں، ہمارے خیالات، ہماری زبانیں غیر شرعی کاموں میں معاذ اللہ مصروف ہو جاتی ہیں، اور ہماری شادی کی کنڈیشن اگر دیکھ لی جائے تو صرف اتنی دیر کہ امام صاحب کہیں قبول ہے، ہاں قبول ہے، امام صاحب خطبہ پڑھیں اور پوچھیں قبول، اچھا اس میں بھی امام صاحب کہیں پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ، تو سامنے سے پڑھتا الہ الہ الا اللہ۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ کیوں بھائی مولانا صاحب صحیح ہے؟ یہ حال ہے، کلمہ نہیں آ رہا، اور لڑائی ان لوگوں نے انٹرنیشنل طاقتوں سے لڑ جائیں گے۔ ارے کلمہ تو پڑھو کم سے کم، دین کون سکھائے گا آپ کو؟ نریندر مودی سکھائے گا کہ راہل گاندھی سکھائے گا؟ آپ کو یہ علماء دین سکھائیں گے۔ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا دین سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں علم حاصل کیا۔ دیکھیں آپ، موضوع کی طرف آ کر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ علم ہوگا تو پتا چلے گا کہ کس گناہ کا کیا علاج ہے، علم ہوگا تو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے اس گناہ سے بچا جائے، علم ہوگا تو پتا چلے گا کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس سے بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچا لے۔ مصیبتیں کس کی زندگی میں نہیں آتی، برائیاں کس کی زندگی میں نہیں آتی، نفس و شیطان کس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اچھے سے ہینڈل کیا تو رب کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے۔ ایک نوجوان تھا نا، رات کی تاریکی میں ایک لڑکی اس کی عزت لوٹنے کے لیے وہاں لوگوں سے چند پیسے لے کر اس کو برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ گھر کی دہلیز پر پہنچی۔ جب گھر کے دہانے پر پہنچی تو کنڈیشن کیفیت یہ ہوئی جناب والا کہ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، جوان نے جھانک کر دیکھا تو سردی کا موسم، اور سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہن کر وہ خاتون کھڑی ہیں اور دروازے پر دستک دیتی۔ جوان نے کہا کہ دروازہ کھولنا گویا کہ گناہ کو دعوت دینا ہے، اس لیے میں دروازہ نہیں کھولتا۔ نتیجتاً کیا کیا اس نے؟ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی۔ میں نے 2-4 دن پہلے بھی یہ قصہ پڑھا تھا کہیں، شاید مکرانہ میں، تو خاتون اندر آ گئی، اندر آئی، ظاہر ہے اس نے اپنی بری نیت کا اظہار کیا۔ اس کے قریب ہوئی نا، جوانو سنو، اس نوجوان نے معلوم ہے کیا کیا؟ دیکھیں گناہ سے کیسے بچا جاتا۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ پاس میں چراغ جل رہا تھا، ادھر اس کی ایک طرف وہ جوان عورت ہے جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، ایک طرف اس کے چراغ جل رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلی چراغ پہ رکھی، انگلی جل گئی، دوسری انگلی چراغ پہ رکھی، دوسری انگلی بھی جل گئی، تیسری انگلی چراغ پہ رکھی، وہ بھی جل گئی۔ اپنی ساری انگلیاں جلاتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر اس خاتون نے سوچا کہ بھئی اس پر تو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، وہ چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے تجھے گناہ سے بچا لیا؟ تو اس نے کہا پہلے تو میں جس محبوب سے پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے میں نے اپنے نفس سے کہا اگر تو گناہ کی لذت، اگر تو لذت کے لیے گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو گناہ کی لذت میں اتنا ہی اپنے دل کو منہمک رکھنا چاہتا ہے تو سن، اس گناہ پر جہنم کا عذاب ہے، آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو پہلے دنیا کی آگ سے خود کو جلا کر دکھا کہ تو یہ جل کر خود کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس اسی ڈر سے، اسی خیال سے میں نے اپنے نفس کو دبانے کے لیے ساری انگلیاں جلا ڈالی، اور خود سے یہ کہتا رہا یاد رکھ جہنم کا عذاب اس سے 1000 گنا زیادہ سخت ہے۔
جب چراغ کی آگ سے انگلی جلے تو وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جہنم کی آگ سے جسم جلے گا تو کیا برداشت کر سکے گا؟ گناہ سے اس طرح لوگ خود کو بچایا کرتے تھے، اس طریقے سے لوگ اپنے محبوب کی یاد میں وقت صرف کیا کرتے تھے، اس طریقے سے لوگ محنت کیا کرتے تھے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، بالخصوص خطاب حضور کا جوانوں سے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو بھی تم میں سے، حدیث شریف پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ یہ آرڈر رسول اللہ کا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، نوکری لگے گی تو شادی ہوگی، پیسے کمائے گا تو شادی ہوگی، وہ پتہ نہیں کیا کیا کما چکا ہوتا ہے تب تک۔ افسوس ہے، آج کے معاشرے کو اگر گندی ذہنیت سے بچانا ہے، آج کی سوسائٹی کو اگر پاکیزہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وقت پر نکاح کیا جائے۔ آج ترقی کے نام پر میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے جن کی بیٹیاں 30 سال کی ہو گئی، رشتے آتے تھے مگر قبول نہیں، کیوں؟ پڑھ رہی ہے میری بیٹی۔ اب جب 30 سال کی ہو گئی تو بہت پڑھ لیا بیٹی نے، کلکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، اب لیول کے رشتے نہیں آتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے۔ اس کی آدھی زندگی پڑھائی کے نام پر برباد کر دی گئی۔ آپ ایسی جگہ شادی کر لیجئے جو پڑھنے پڑھانے کی اجازت دے۔ آپ رخصتی مت کیجئے، سیکھ مت دیجئے، نکاح تو کر لیجئے، تاکہ کم سے کم وہ کسی اور کندھے پر سر رکھ کر بے حیائی کی دہلیز تک تو نہ جائے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور نے سرکار ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نکاح اسی شان کے ساتھ فرمایا۔ نکاح کے 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی یا 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ کیوں؟ امت کو تعلیم دینی تھی۔ آج کا دور دیکھیں، معاف کیجئے گا میرے جملے سخت ہو سکتے ہیں مگر سچے ہیں، کہ 8ویں میں پڑھنے والے بھی بچے بچیوں کی ذہنیت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو CCTV کیمرے نہیں روک سکتے، ان لوگوں کی فکر اور سوچ کو گندا ہونے اور خراب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی علاج ہے تو علاج شادی ہے، وہ علاج نکاح ہے۔ آپ نفسیاتی طور پر اگر چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی سے بات کریں، فلاں بھی بات کرتا ہے، اگر ایک دوسرے مذہب کا شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہے اور ایک مسلمان چاہے اس کا بھی نفس اس طرف بھڑک رہا ہے، تو کم سے کم اس کے لیے ایک آپشن اویلیبل ہوگا کہ میری تو منکوحہ ہے، میری تو شادی ہو چکی ہے، اگر مجھے گفتگو کرنی ہے تو میں اسی سے گفتگو کروں نا جس کے ساتھ کل مجھے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں۔ آج یہ طلاق کی شرحیں جو بڑھ رہی ہیں نا، اس کی ایک بیسک وجہ یہی ہے کہ اجنبیت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی آنے کے بعد بات چیت شروع کرتا تھا اور اس کے بارے میں جانتا تھا، اور جانتا تھا تو جو اچھی چیزیں ہوتی اس سے محبت بڑھتی تھی، اور جو چیزیں اس کے ذہن سے صحیح نہیں اترتی وہ یہ سوچ کر صبر کر لیتا تھا کہ اب تو شادی ہو چکی۔ لیکن پہلے سے اگر ذہنیت کو خراب کر دیا جائے، پہلے سے نتیجہ آدمی جو شروع کے معاملات، جب محبت نئی تھی، بلفظ دیگر معاملات نئے تھے، اس وقت وہ جوش اور جذبات جو تھے وہ تو شادی سے پہلے سب خرچ کر چکا۔ اب جب اسی خاتون کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو خاتون یہ امید کرتی ہے کہ وہ عورت امید یہ لگاتی ہے کہ وہ جو جذبات تھے پہلے اس کے، وہی جذبات پلٹ کر واپس آئے، حالانکہ وہ دن تو گزر چکے۔ وہ دن اسی وقت آتے جب آپ کے تعلقات اور آپ کی بات چیت اور آپ کے رشتے نئے تھے۔ اسی لیے اسلام نے خوبصورتی کے ساتھ کہہ دیا، جب تک کہ نکاح نہیں تب تک کہ حرام ہے ایک دوسرے کے لیے
اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے اور اجنبیوں سے بات کرنا حرام ہے۔ اب وہی امنگ وہی محبت اگر بندے کو چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں دہلیز تک آئے کہ شادی جس سے طے ہو یا جس سے کرے اس سے ملاقات شادی کے بعد ہی ہو، تبھی وہ محبت برقرار رہتی ہے۔ بہرحال میں اور زیادہ مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آگے بڑھتا ہوں۔ اور یہ ساری حیا کی باتیں ہیں لیکن کہنا ہماری مجبوری سی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم جو چیزیں جو ہے وہ شرم کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں وہ بجائے علماء کی پوچھنے سے گوگل سے پوچھتے ہیں، یوٹیوب سے پوچھتے ہیں، اور وہ پھر وہ گمراہی کی دہلیز تک لے کر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہ جواب دینے والا اپنا ہے کہ پرایا ہے، مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، کون رائٹر ہے، لکھا جواب کس نے، گوگل پہ آ گیا، میں نے گوگل پہ پڑھا تھا۔ ایسے غلط ترجمے والے نام لوگ اپنے بچیوں کو رکھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا۔ جانے دے بات دور نکل جائے گی۔ میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا تھا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ آج مسلمان بے قرار ہے، رزق میں تنگی، پیسہ آئے گا تو شادی ہوگی، معاملاتوں میں۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں، جو شخص سن لیجئے گا، اس حدیث کو لکھ لیجئے گا، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اس نیت سے نکاح کرے، توجہ، اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنے دامن کو پاک رکھے گا، اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھے گا، اپنے دامن کو گناہوں سے یعنی بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھے گا، جب اس نیت سے وہ بندہ نکاح کرے گا، فرمایا جب نیت ایسی ہوگی فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ فرمایا اللہ خود ان کی مدد فرمائے گا۔ آج آپ کو امام صاحب، پیر صاحب، سید صاحب کی مدد مل جائے تو آپ خوش ہو جائے، ارے صاحب میری مدد کر رہے ہیں، وہ فلاں صاحب مدد کر رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اللہ خود مدد فرمائے گا اگر نیت ایسی۔ لیکن معاف کیجئے گا، نیتیں ہماری تبدیل سی ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں حالات دیگر گو ہیں، میں ساری باتیں آن مائک کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن حالات بڑے افسوسناک ہیں۔ شادیوں کے بعد بھی لوگوں کے خیالات جو ہے وہ آزادی کی طرف مائل رہتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی شوہر اپنی بیوی کو سب کچھ نہیں سمجھتا اور وہ دوسری طرف نگاہ دوڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی کے بعد بیوی شوہر کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتی بلکہ وہ کہیں اور بھی خیالات کی دریچے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتیجتاً دلوں کا مالک اللہ ہے، جب دل جو ہے وہ برائی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی یاد سے جو ہے بندہ غافل ہوتا رہتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، باتیں تو بہت ساری اس حوالے سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پوری کروں، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اے جوانوں کی گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ سبحان، نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا حصہ، اگر نہ استطاعت ہو، یہ کنڈیشن نہیں کہ نکاح کر سکے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھلا نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، کیا کرے؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کو استطاعت نہیں ہے، جو طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ کیا کیا کرے؟ گناہ سے بچنے کا سمپل سا طریقہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، اس گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال۔ آپ دیکھیں سالوں سال اللہ والے کیوں روزہ رکھتے تھے، کیوں بھوکے رہتے تھے؟ حضرت امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو، جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ دستک دینا سمجھ گئے آپ؟ یوں کھٹکھٹایا کرو جنت کا دروازہ۔ پوچھا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جائے؟
حضور نے فرمایا بھوکے رہ کر اللہ کو یاد کیا کرو، بھوکے رہ کر اللہ کو یاد کرنا جنت کے دروازے پر دستک دینا ہے۔ قوم تو رمضان کا روزہ نہیں رکھتی الا ماشاء اللہ، اور پھر یوں بہترین ٹائٹ خوبصورت خوبصورت کپڑے پہن کر عیدگاہ میں سب سے پہلی صف میں لڑ جھگڑ کے پہنچ جاتا، میں ہوں، صدر صاحب کا بیٹا ہوں، سیکریٹری صاحب کا رشتہ دار ہوں، امام صاحب کا خاص آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا بھگا دو ان لوگوں کو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ میری عیدگاہ سے دور ہو جائیں۔ یہ حدیث ہے حضور کی، حضور رحمت للعالمین ہے، وہ یہودیوں کو بھی چادر دے دیتے ہیں۔ ان کی شان سخاوت یہ ہے کہ وہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے، مگر ان کی غیرت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنے فضائل بتانے سمجھانے کے بعد بھی روزہ نہ رکھے، تو میرے اور آپ کے کریم مصطفیٰ نے فرمایا ہر وہ شخص جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ ہماری عیدگاہوں سے دور ہو جائے۔ آپ سوچیں جب حضور بھگا دیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہائے کمال یہ ہے جس نماز میں حی علی الفلاح کر کے بلایا جاتا ہے اس نماز میں لوگ نہیں پہنچتے، اور جس عید کی کوئی اذان نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھیڑ کسی میں نہیں ہوتی۔ کمال تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ کسی مؤذن نے کہا حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف، عید کے دن عید کی نماز کے وقت کسی نے اذان دی، تکبیر سنی آپ نے؟ سوچئے آپ، عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے، فجر فرض ہے، عید کی نماز میں اذان نہیں ہے، مؤذن حی علی الفلاح عصر میں کہہ رہا ہے آپ نہیں پہنچ رہے، عشاء میں کہہ رہا ہے آپ نہیں پہنچ رہے، ادھر مؤذن بیچارہ کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی، بلاتا ہے تو نہیں جاتے اور نہیں بلاتا ہے تو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات، میں نہیں کہتا کہ عید میں مت جاؤ، جانا ضروری ہے، واجب ہے وہ ہمارے ذمہ، لیکن واجب سے اونچا درجہ فرض کا ہوتا ہے۔ عید چھوڑنے پر وہ عذاب نہیں ہے جو فجر چھوڑنے پر ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ عید سال میں ایک بار آتی ہے، دو کر لیجئے، عید الفطر عید الاضحیٰ، نماز جس کی ہوتی ہے، فجر روزانہ آتی ہے، 365 دن میں آپ نے ایک فجر بھی اگر قضا کی تو آپ کو وہ گناہ ملے گا جو گناہ عید کے قضا کرنے پر نہیں ملے گا، اس سے زیادہ گناہ فجر کو قضا کرنے پہ ملے گا۔ مگر ہائے توبہ، ہم نے پورا جو ہے وہ اسلام کے قانون کا معاملہ ہی بدلنے کی کوشش کر دی، ہم نے اہمیت ہی گھٹا دی کہ کس کی کیا ہے، کس کی کم ہے، کس کی زیادہ ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، بات نکاح کی کر رہا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں سنو لوگوں، جو تم میں سے استطاعت رکھے، جوانوں جو تم میں استطاعت رکھے کہ شادی کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ توجہ، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان، کہ حضرت میں وسوسے کا شکار ہوں، میں کسی چیز پر اطمینان حاصل نہیں کر پاتا، قوت فیصلہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میرے لیے یہ درست ہے کہ یہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کا اطمینان ختم ہو رہا ہے، اور یہاں کا اطمینان بڑھتا ہے اللہ کی صدائیں لگانے سے بڑھتا ہے، اللہ کی ضربیں لگانے سے بڑھتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرنے سے بڑھتا ہے۔ نکاح بھی جو اسلام نے نکاح رکھا، اس کی وجہ یہ کہ بندہ جسمانی اور روحانی دونوں سکون حاصل کر سکے۔ اگر بندہ
ذہنی طور پر بات دور نکل جائے گی، لیکن میں بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ نکاح صرف جسمانی سکون کا نام ہے، جیسا کہ یورپ نے سوچا، اسی لیے انہوں نے کئی نکاح کیے اس کنڈیشن میں کہ ایک سے جی بھر گیا تو دوسرے سے کر لیا، دوسرے سے جی بھر گیا تو تیسرے سے کر لیا۔ یورپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک بچے کے کئی باپ ہیں وہاں، اور اس کو فخر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا حال ہے۔ آپ جس یورپ کو فالو کر رہے ہیں، جن کی طرح پینٹ پہن رہے ہیں، جن کی طرح گانوں پر ناچ رہے ہیں، جن کی طرح جو ہے وہ یہ بال الٹے سیدھے کٹوا رہے ہیں، جن کی طرح ڈائلاگ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے فیشن کی اتباع کر رہے ہیں، وہاں کے کئی ملکوں کا کلچر یہ بھی ہے کہ وہاں معاذ اللہ رب العالمین اسلام جن کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کے معاملات اور حالات یہ ہیں کہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وقت نہیں، ورنہ میں برجستہ تبصرہ کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ، لیکن میں بات کو مکمل کروں چونکہ مجھے جانا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اپنی زندگی میں شریعت مطہرہ کے قانون جانیں گے تو عمل کریں گے۔ اگر آپ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو حدیث شریف میں جو میں نے سنائی آپ کو حدیث مبارکہ، کتنی خوبصورت بات آئی کہ آپ خود کو برائی سے بچانے کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ کو اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے آپ سے مقابلہ کریں گے تو آپ یہاں سے پرسکون ہو جائیں گے، اور جب دل آپ کا پرسکون ہو جائے گا تو آپ پھر فیصلہ کرنے میں شکوک و شبہات کی دہلیز تک نہیں پہنچیں، بلکہ ایک دم میں کسی کا فیصلہ کر دیں گے کہ بھئی میرے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، تم یہی کر دو، اللہ کا نام لے کے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں سے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اگر دل اطمینان میں ہوگا تبھی بندہ کسی فیصلے پر پہنچ پاتا ہے، وہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں دین پر عمل نہیں کرتے اور صحیح وجہ تک نہیں پہنچ پاتے تو یقیناً ہم کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی ضمن میں بات کر رہا تھا، یورپ کا حال یہ ہو گیا، وہاں اس کو فیشن کہا جاتا ہے۔ وہاں بیٹا فخر سے کہتا ہے میرے 3 باپ ہیں۔ آپ کے یہاں کتنی بری بات ہے، ہمارے یہاں یہ کتنی بری بات ہے۔ اس کو حرام کی اولاد کہیں گے، تو پتہ نہیں تیرا باپ کون ہے، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں یہ فیشن بن چکا ہے۔ ایک بات، ان لوگوں نے شادی کو فقط جسمانی تعلقات کا ذریعہ سمجھا، اور انہوں نے ترقی کے نام پر عیاشیوں کو عام کیا۔ اگر آپ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں تو آج نہیں کل ہم بھی اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے جو ہندوستان کا معاملہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص لڑکا لڑکی ساتھ میں رہنا چاہے تو کورٹ اجازت دیتی، رہ سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا گندا فیصلہ ہے، لیکن قانون ہے ہمارے ہندوستان کا، سمویدھان ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں اور باتیں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں ہم اسی مغربی تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مٹھی بھر یہودی پوری دنیا کو یوں ہی نہیں چلاتے، وہ فیشن کے نام پر، بد مذہبیت کے نام پر، وہ جناب ترقی کے نام پر، ماڈرن شپ کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، طرح طرح سے ان کا مقصد یہ ہے کیا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا بھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہاں، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ اقبال کی شاعری تھی۔ اقبال نے کہا جب خیال بدل جائیں گے اور فرنگی یعنی انگریزی خیال بندے کی زندگی ہو جائے گا اور حضور کی شریعت پر زندگی گزارنے کا شوق ختم ہو جائے گا، تو کلمہ پڑھنے والا حجاز یمن میں بھی رہے پھر بھی وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو۔ آج قتل کر کے نہیں مارا جا رہا ہے، بلکہ سوچ بدلی جا رہی، فکر چینج کر دی جا رہی، تاکہ
لوگ ترقی کے نام پر بے حیا ہو جائیں. برائی آپ سوچیں جب یہ اجازت دے دی جائے کہ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی کہیں بھی رہے تو ظاہر بات ہے کہ عیاشی ہوگی, ظاہر بات ہے کہ اولاد پیدا ہوگی تو آرام کی اولاد ہوگی, ظاہر بات ہے کہ برائی اسلام کے قانون کے مطابق برائیاں ہی برائیاں ہیں. لیکن آپ کہیں گے صاحب یہ تو آج کم ہے یہ چیز, کل اللہ نہ کرے زیادہ ہوگی تو آپ یہ تو عام بات ہے, تو پھر آپ وہ سب بھی عام بات کر کے وہ سب کام بھی کرنے لگ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پلٹیں. ہماری ترقی آگے جانے میں نہیں ہے, ہماری ترقی پیچھے پلٹ کر دیکھنے میں ہے. ہمیں پیچھے عبد القادر جیلانی پیچھے ملیں گے, ہمیں خواجہ ہندوستان کی زندگی پیچھے ملے گی, ہمیں حمید الدین ناگوری پیچھے ملیں گے, ہمیں قطب الدین بختیار کاکی پیچھے ملیں گے, ہمیں سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پیچھے ملیں گے, ہمیں حضرت سرکار نظام الملت والدین حضرت مولانا سید محمد احمد محبوب الہی پیچھے ملیں گے, ہمیں امیر خسرو کی زندگی پیچھے ملے گی, ہمیں سرکار نصیر الدین چراغ دہلی کی زندگی پیچھے ملے گی. ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو ہمیں سراج الدین اخی سراج کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو ہمیں غوث العالم طارق السلطنت قطبۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی نظر آئیں گے. ہم پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو قدوۃ الآفاق حاج الحرمین شاہ عبد الرزاق نور العین نظر آئیں گے. ہم پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت سید علی حسین نظر آئیں گے. ہم پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو تاج الفہول نظر آئیں گے. ہم پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو خاتم الاکابر نظر آئیں گے. ہم پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو سادات ماریرا سادات بلگرام آپ کو اولیاء سرکار بلگرام آپ کو پلٹ کر پیچھے نظر آئیں. آپ کو جتنی خانقاہیں دیکھنی ہیں, آپ جتنے مشائخ کا نام سنتے ہیں, آپ پلٹیں پیچھے پلٹیں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. آپ پیچھے پلٹیں گے تو مفتی اعظم ہند آپ کو پیچھے نظر آئیں گے. آپ پیچھے پلٹیں گے حجت الاسلام حامد رضا خان آپ کو پیچھے پلٹے ہوئے نظر آئیں, پیچھے نظر آئیں. آپ پلٹیں گے پیچھے تو محدث اعظم ہند کھڑے نظر آئیں گے. آپ پلٹیں گے تو حضور سرکار کلاں کھڑے نظر آئیں گے. آپ پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے اجمل العلماء کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ پلٹ کر آپ آگے جائیں گے تو کوئی مفتی اعظم راجستھان اشفاق العلماء نہیں ملے گا. آپ پلٹیں گے تو آپ کی پشت پناہی اور رہنمائی کے لیے حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین نعیمی مفتی اعظم راجستھان آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لیے ہمیں ترقی کی راہ مغرب سے نہیں سیکھنی ہے, ہمیں ترقی کا راستہ اپنی پیٹ پر کھڑے ہوئے بزرگان دین سے سمجھنا ہے کہ آپ لوگ ایسی ترقی پر کیسے پہنچے. مغرب تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی. بادشاہ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے, لیکن نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے. میرے مصطفیٰ کے در کا ہر فقیر زندہ ہے. زندگی صحیح معنوں میں چاہیے تو ہمیں زندگی انٹرنیٹ نہیں دے گا. کئی فالوور انسٹاگرام پہ ان لوگوں کے تھے جن کی طرح لوگوں نے بدن پر ٹیٹو بنوائے تھے, اپنے کپڑے پھڑوائے تھے, اپنے بال خراب کروائے تھے, جنازے ان کے اٹھے تو ایک عالم تیار نہیں ہوا کھڑا ہونے کے لیے. آج دنیا نے یکسر بھلا دیا, ان لوگوں کو بھلا دیا. کل کوئی ناچنے میں ایک نمبر تھا, آج کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کی قبر کہاں ہے. لیکن کوئی جنگل میں بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کرتا تھا, آج بھی اس تک جانے کے راستے کچے ہیں, پھر بھی لوگ پکی گاڑیاں لے کر کچے راستے سے جنگل میں اس ولی کو سلام کرنے پہنچ جاتے ہیں. پتا چلا ہمیں ادھر ادھر نہ دیکھ کر بڑے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس دور میں ہمیں اور آپ کو کامیابی اگر میسر ہے تو خوف خدا سے میسر ہے. اسی لیے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ہر 3 آیت میں اللہ کا خوف بتایا جاتا ہے تاکہ بندہ دل میں خوف خدا لائے گا. جب اللہ سے بندہ ڈرے گا تو سارے حقوق آٹومیٹک ٹھیک ادا کرے گا. باتیں بہت زیادہ ہو گئی, انشاءاللہ پھر یہیں جہاں سے چھوڑا اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی یہاں سے گفتگو کروں گا. دوران گفتگو اگر کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.